یہ 15 اپریل 1985 کی بات ہے۔ کراچی ناظم آباد پہلی چرنگی پر نئے نئے سگنلز نصب کیے گئے تھے، لیکن ریس لگاتی دو منی بسوں نے اشاروں کی پرواہ نہ کی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں چوک کراس کرنے لگی۔ سامنے ہی سر سید گرلز کالج تھا۔ منی بسوں کی دوڑ کی زد میں 3 طالبات آئیں، جن میں سے ایک بشرا زیدی اسی وقت موقع پر دم توڑ گئی۔ کالج میں خبر پہنچی تو طالبات سڑکوں پر آ گئی۔ انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ اتنے میں ناظم آباد کالج سے کچھ لڑکے بھی آئے اور انہوں نے بسوں پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ یوں احتجاج کا رنگ بدل گیا۔ اب اس احتجاج کی قیادت چند ماہ پہلے بننے والی ایک لسانی سیاسی تنظیم کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس تنظیم کے سرکردہ رہنماؤں میں عظیم احمد طارق، عمران فاروق، الطاف حسین اور فاروق ستار شامل تھے۔ اس جماعت کا نام تھا مہاجر قومی موومنٹ۔ اس ٹریفک حادثے اور احتجاج نے کیسے کراچی کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا اور اس کا بے نظیر بھٹو کے دور میں ہونے والے کراچی آپریشن سے کیا تعلق تھا، آج ہم آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے۔ 80 کی دہائی میں کراچی کی آبادی تقریباً 80 لاکھ تھی، جس میں 15 لاکھ کے قریب پشتون تھے۔ ان لوگوں کا کراچی کی ٹرانسپورٹ میں سب سے بڑا حصہ تھا، اس لیے سمجھا گیا کہ لڑکی کو کچلنے والا ڈرائیور پشتون ہے۔ اس سوچ نے ایک عام سے ٹریفک حادثے کو لسانی رنگ دے دیا۔ پہلے کراچی کی ٹرانسپورٹ پر حملے ہوئے، بسیں جلائی گئیں، ڈرائیورز کو مارا پیٹا گیا اور پھر پشتونوں کی آبادیوں پر حملے شروع ہو گئے۔ یوں ایک ٹریفک حادثہ مہاجر پشتون فساد کی نظر ہو گیا۔ اس آگ پر مزید تیل چند نامعلوم لڑکوں نے یوں ڈالا کہ قریبی پریس سے پشتونوں کے خلاف ایک نفرت انگیز پمفلٹ چھپوا کر شہر میں تقسیم کر دیا۔ اس پمفلٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ 2 دن میں 25 بسوں کو جلا دیا گیا، 50 سے 200 تک ہلاکتیں ہوئی اور سینکڑوں زخمی اس کے علاوہ تھے۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ تعلیمی ادارے بند، امتحانات ملتوی کرنا پڑے، امن و امان قائم رکھنے کے لیے شہر کے کچھ حصوں میں کرفیو بھی لگانا پڑا۔ اس خوفناک واقعے نے ایک طرف کراچی کو لامتناہی بدامنی کی طرف دھکیلا تو ساتھ ہی MQM کو کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنا دیا۔ مہاجر جو کراچی کی آبادی میں 60% تھے، انہوں نے MQM کو اپنی آواز اور تحفظ کی علامت سمجھا اور اس کے ساتھ جڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والی لڑکی کے والد لوگوں سے اپیل کرتے رہے کہ اگر شہر کے لوگ پرامن ہو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ میری بیٹی زندہ ہو گئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ بات اب بشرا کی زندگی سے آگے نکل چکی ہے اور کراچی میں برسوں سے موجود معاشی ناہمواریاں اور لسانی عصبیت کا لاوا جو خاموشی سے پک رہا تھا، ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ چکا ہے، جس کے لیے یہ ایکسیڈنٹ محض ایک بہانہ تھا۔ بشرا کے والدین کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھا۔ اس کے والد شبر زیدی امان میں ملازمت کرتے تھے۔ فسادات کے بعد وہ زندگی میں سکون کے لیے اہل خانہ سمیت ملک چھوڑ کر چلے گئے، لیکن کراچی پھر دوبارہ پہلے جیسا پرسکون کبھی نہ ہو سکا۔ ضیاء الحق کے بعد بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اور اس کے بعد نواز شریف، دونوں کو کراچی کے یہی حالات ورثے میں ملے تھے۔ دونوں اپنے ادوار میں اس پر قابو پانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن حالات بجائے ٹھیک ہونے کے مزید خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ شروع میں 2 گروہوں کا تصادم اب چوکھی لڑائی میں بدل چکا تھا۔ اب MCM اور پشتونوں ہی میں نہیں بلکہ MQM اور پیپلز پارٹی میں بھی خوفناک تصادم جاری تھا۔ فرقہ وارانہ انتہا پسند گروہ بھی متحرک تھے، جن کا نشانہ امام بارگاہیں اور مساجد بن رہی تھی۔ بھٹو کی پہلی حکومت جن وجوہات پر ختم ہوئی تھی، ان میں پکا قلعہ بہت اہم واقعہ تھا، جس میں MQM اور پیپلز پارٹی ہی آمنے سامنے تھے۔ اگلا دور نواز شریف کا تھا۔ انہوں نے سندھ میں امن کے لیے 1992 میں آپریشن کلین آف کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر یہ آپریشن سندھ کے علاقوں میں ڈاکو راج کے خلاف تھا، لیکن الطاف حسین اس آپریشن کو MQM کے خلاف ہونے والا بدترین آپریشن قرار دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، کیونکہ یہی وہ آپریشن تھا جس میں MQM کے خفیہ ٹھکانوں سے جولائی 1992 میں جناپور کے نقشے برآمد ہوئے،
اور MQM پر الزام لگایا گیا کہ وہ کراچی کو پاکستان سے کاٹ کر بھارت کی مدد سے ہانگ کانگ سٹائل میں ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں جس کا نام مبینہ طور پر جناح پور ہوگا۔ یہ کہانی بہت خوفناک تھی۔ اس بات نے MQM کے ساکھ کو مخالفین ہی نہیں اپنوں میں بھی ادھیر کر رکھ دیا، لیکن یہ کہانی زیادہ دیر تک اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکی۔ 19 اکتوبر کو ISPR نے آفیشیل بیان جاری کیا کہ نام نہاد جناح پور کے نقشوں والی خبر بے بنیاد ہے۔ پاک فوج نے سیاسی حکومت کو جناح پور کے کوئی نقشے دیے ہیں اور نہ ہی اس قسم کے کوئی شواہد ملے ہیں۔ جب یہ آپریشن ہو رہا تھا تو کراچی کے کور کمانڈر میجر جنرل نصیر اختر تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناح پور کے نقشوں کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ البتہ میجر ندیم ڈار جنہوں نے یہ نقشے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہ آج ناروے میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی اپنے بیان پر قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جناح پور کے نقشے سچے تھے۔ انہیں برآمد کرنے کے جرم میں متحدہ نے ان کا گھر جلا دیا اور ان کے بیٹے کو بھی قتل کیا۔ یہی آپریشن تھا جس میں متحدہ پر الزام لگا کہ انہوں نے میجر جمیل سمیت 3 فوجی اہلکاروں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان اہلکاروں کو پولیس نے وائٹ ہاؤس نامی ایک ٹارچر سیل سے برآمد کیا تھا۔ اس پر ایک طوفان اٹھا، لیکن 1998 میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے میں گرفتار تمام ملزمان کو بری کر دیا اور 2006 میں مقدمہ ہی ختم کر دیا گیا۔ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں ہونے والی سپریشن سے پہلے الطاف حسین کراچی ہی میں رہتے تھے، لیکن جنوری 1992 میں جو آپریشن کلین اپ کا آغاز ہونے والا تھا، الطاف حسین عمرے کے لیے سعودی عرب چلے گئے اور پھر لوٹ کر انہوں نے پاکستان واپسی کے بجائے لندن کی فلائٹ پکڑ لی تھی اور آج تک وہیں مقیم ہیں۔ ان واقعات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ MQM کے قائد الطاف حسین آپریشن کلین اپ سے کس قدر افسردہ تھے۔ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو الطاف حسین کو ایک موقع نظر آیا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی سے آپریشن ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیپلز پارٹی اور MQM ماضی میں بدترین حریص تھے، لیکن 1993 میں صورتحال بدل چکی تھی۔ پیپلز پارٹی کو نئی حکومت چلانے کے لیے سندھ میں امن چاہیے تھا، چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے یہ اتحاد کر لیا، لیکن یہ مجبوری کا ایک سودا تھا اور مانگے کے کپڑوں کی طرح زیادہ دن جچا بھی نہیں، جس کی ایک بڑی وجہ تھی وہ یہ کہ آپریشن کلین اپ پوری طرح ختم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ زیردار اور فوج کی نگرانی میں کسی نہ کسی شکل میں یہ آپریشن جاری تھا۔ MQM نے پاک فوج سے آپریشن کلین اپ پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا کہ ان کے کارکن قتل ہو رہے ہیں۔ کور کمانڈر کے اجلاس میں ان کے اٹھائے گئے نکات پر بحث ہوئی اور پھر مسترد کر دیے گئے کہ آپریشن کسی خاص پارٹی کے خلاف نہیں، صرف دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ جواباً الطاف حسین نے اپنے کارکنوں کو جدوجہد کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ بے نظیر بھٹو معاملے کو بانپ رہی تھیں۔ انہوں نے الطاف حسین کو خبردار کیا کہ وہ کوئی بلیک میلنگ نہ کریں، چونکہ وہ بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گی۔ ان سب باتوں نے سیاسی درجہ حرارت کو اتنا بڑھا دیا کہ MQM نے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج اور گرفتاریاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں 29 اپریل 1994 کو MQM نے ایک بڑا جلوس نکالا۔ جب یہ جلوس کراچی کے 3 حقی پول پر پہنچا تو پولیس اور مظاہرین میں تصادم شروع ہو گیا۔ 2 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی، 2 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے۔ الطاف حسین نے اس واقعے پر 2 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا اور سوگ کے دوران پھر 35 سے زائد گاڑیاں جلائی گئیں، بینک لوٹے گئے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور فوجی دستوں پر کھلے عام فائرنگ کی گئی۔ نتیجتاً شہر میں امن و امان کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا۔ چونکہ اب MQM نے باقاعدہ ہتھیار اٹھا لیے تھے، 4 مئی کے مرکز عزیز آباد پر صبح سویرے پولیس رینجرز اور فوج نے چھاپا مارا۔ فاروق ستار سمیت 200 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ الطاف حسین لندن میں تھے، ان کی گرفتاری کی کوششیں بھی ہونے لگی، انٹرپول سے رابطے بھی کیے گئے۔ الطاف حسین خود بھی واپسی کے بیانات دیتے رہے، لیکن نہ تو وہ واپس آئے، نہ ہی انٹرپول کو انہیں لانے پر راضی کیا جا سکا۔ بے نظیر بھی ان حالات پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دیتی تھی، بلکہ وہ خود کئی بار کہہ چکی تھی
کہ کراچی میں گوریلا جنگ جیسا ماحول ہے۔ دہشت گرد اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ رینجرز جنہیں شہر کی حفاظت کے لیے بلایا گیا تھا وہ بھی محفوظ نہیں رہے تھے۔ 22 دسمبر 1994 کو 4 رینجرز اہلکاروں کے تشدد زدہ لاشیں کراچی میں جھاڑیوں سے ملی تو کہرام مچ گیا۔ حکومت نے اس کا الزام بھارت پر لگایا اور کراچی میں بھارتی قونصل خانہ بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ کراچی میں امن کی ذمہ داری بے نظیر بھٹو نے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کو سونپ رکھی تھی۔ وہ سابق اعلیٰ فوجی افسر تھے۔ رینجرز اور پولیس کی مدد سے انہوں نے شہر میں جو اقدامات کیے ان میں پولیس بھی ان کے ساتھ، اور پولیس کو انہوں نے مبینہ طور پر ماورائے عدالت قتل کے لیے بھی استعمال کیا۔ سب سے مشہور قتل اس شخص کا تھا جسے نصیر اللہ بابر MQM کے دہشت گردوں کا کمانڈر کہتے تھے، اور اس کے سر کی قیمت 15 لاکھ مقرر تھی۔ 2 اگست 1995 میں اسے ساتھیوں سمیت کراچی ایئرپورٹ کے قریب پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ الزام لگایا گیا کہ یہ دہشت گرد ایئرپورٹ پر طیاروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اسے کچھ دن پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مارے جانے والا انتہائی مطلوب دہشت گرد فاروق پٹنی دادا تھا، جس کی بیوی شازیہ فاروق آج رکن سندھ اسمبلی ہیں، اور وہ ایک انسپیکٹر تھا جس نے فاروق دادا کو مقابلے میں مارا تھا۔ اس کا نام تھا انوار احمد خان، جو اب راؤ انوار احمد کے نام سے مشہور ہے۔ فاروق دادا کا قتل MQM کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اگلا دن کراچی شہر کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اورنگی ٹاؤن میں ایک کوچ میں 12 لاشیں اوپر تلے اس طرح ملیں کہ سب کے سر پر گولیاں تھیں اور جسم چھلنی تھے۔ ایک رات میں درجنوں لوگوں کو اغوا کیا گیا، جن میں سے بیشتر کی لاشیں شہر کے مختلف حصوں سے ملی۔ مرنے والوں میں بہت سے وہ مزدور تھے جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھا، بلکہ وہ مختلف شہروں سے مزدوری کرنے کے لیے کراچی میں آئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اسیب زدہ شہر میں کسی کو خوف و ہراس برقرار رکھنا مطلوب تھا۔ اس سب کا سیاسی نقصان تو ہو رہا تھا، لیکن پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بھی بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ وہ یوں کہ اگلے سال کرکٹ ورلڈ کپ کے کچھ میچز کراچی میں بھی ہونا تھے، جس کے لیے دنیا کو دکھانا ضروری تھا کہ کراچی ایک پرامن شہر ہے۔ شہر میں کچھ امن ہونے کو تھا، لیکن ایسے میں امریکی قونصلیٹ کے 2 اہلکاروں کو دن دہاڑے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے سے معاملہ انٹرنیشنل ہو گیا، چنانچہ سیکیورٹی اداروں نے کارروائیاں تیز کر دیں، یعنی گرفتاریاں اور مبینہ طور پر ماورائے عدالت قتل کے واقعات بڑھ گئے۔ اس کے بعد شہر میں کچھ دیر کے لیے بدامنی میں کمی بھی آئی، لیکن پھر ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا۔ 3 نومبر کو وزیر اعلیٰ سندھ عبداللہ شاہ کے بھائی احسان علی شاہ کو ان کے بنگلے کے باہر گولیوں سے چھلنی کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 2 ہفتے بعد الطاف حسین کے بھائی ناصر حسین اور بھتیجے عارف حسین گھر سے غائب ہو گئے۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن رینجرز نے ایسی کسی گرفتاری سے انکار کیا۔ واقعہ کچھ بھی ہو، لیکن اگلے دن ان کے بھائی اور بھتیجے کی لاشیں کراچی کے علاقے گڈاپ سے ملی، اور شہر ایک بار پھر خوف کے سائے میں لرزنے لگا۔ نصیر اللہ بابر کی قیادت میں رینجرز، پولیس اور فوج کی مدد سے چلنے والا یہ ایک مشکل اور جاندار آپریشن تھا۔ اس آپریشن سے 1996 میں کسی حد تک کمی آئی، لیکن اب تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا۔ وہ غیر ملکی سرمایہ کاری جو برسوں کی محنت سے پاکستان میں آئی تھی، بدامنی اور سیاسی انتشار کے باعث واپس جا چکی تھی۔ صرف کراچی اسٹاک ایکسچینج میں 102 ارب کی سرمایہ کاری، جو اس زمانے میں اور آج بھی بہت بڑی رقم ہے، واپس چلی گئی۔ بے نظیر حکومت کے پاس IMF کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ ایسے میں جب MQM جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نواز گروپ پہلے سے پیپلز پارٹی حکومت گرانے کے لیے میدان میں تھے، ایک نیا کھلاڑی بھی بے نظیر کے مقابلے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ عمران خان نے چند ماہ پہلے کہا تھا کہ وہ سیاست میں قدم نہیں رکھیں گے، لیکن پھر کارخانہ قدرت میں 2 ایسے واقعات نے جنم لیا جس کے باعث انہوں نے سیاست میں قدم رکھ دیا۔